السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک ہوں۔ پتہ ہے آج کل کے دور میں ہر کوئی نہ کوئی وجہ سے پریشان ہے، چاہے وہ رزق ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بیماری ہو، یا کوئی ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہو، کوئی نہ کوئی چیز میں ہر کوئی مبتلا ہے اور پریشان ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری نماز، کیونکہ ہم لوگ نماز سے بہت دور ہو گئے ہیں، اللہ سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ آج کل کوئی بھی ایک دم پراپر 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، بہت کم ہی لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہم کوئی نہ کوئی چیزوں میں پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح میں بھی بیماری میں مبتلا تھی بہت پہلے، اور بہت پریشان رہتی تھی، بہت روتی تھی۔ میں سوچتی تھی اب میری زندگی یہاں سے کچھ نہیں بچی ہے، لیکن میری امی جو مجھے بہت امید دیتی تھی، مجھے بہت ہی سہارا دیتی تھی، وہ میرا سہارا اور میری امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دی، اور مجھے ہمیشہ حوصلہ دی کہ اللہ پاک ہیں، اللہ پاک سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، اللہ پاک سے مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ہر وقت تم اللہ سے دعا کرو، کیونکہ بے شک وہی دعا سننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ کہتے تھے کوئی لوگ ٹھیک کرے گا، کوئی انسان ٹھیک کرے گا تمہیں، کہ کوئی ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، یا میں ٹھیک کر سکتی ہوں؟ بس میں دعا کر سکتی ہوں تمہارے لیے، اور اللہ پاک سے تم بھی دعا کرو کہ تمہیں اللہ پاک شفا دے دے۔ اسی طرح معاملہ میرا چلتا رہا، بہت بیمار تھی، میں یہاں سے ہاسپٹل، وہاں سے ہاسپٹل، یہاں ٹیسٹ وغیرہ، وہاں ٹیسٹ وغیرہ کر کے ایک دم تھک گئی تھی۔ پھر میں نے ہمیشہ پھر بھی میں اللہ پاک کو یاد کرتی تھی، اللہ پاک سے دعائیں کرتی تھی کہ میں اللہ پاک مجھے ٹھیک کر دے، مالک مجھے اس بیماری سے شفا کلی عطا فرما دے۔ پھر میری امی بھی اور میں بھی، میری امی پراپر 5 وقت نماز پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، اور میں بھی کچھ وقت کا پڑھتی تھی، اور کچھ چھوٹ جاتے تھے مجھ سے۔ بیمار رہتی تھی تو اور زیادہ نہیں ہو پاتا تھا، لیکن میری امی ایک چیز ہمیشہ سکھاتی تھی ہم لوگوں کو کہ ہمیشہ زبان پر استغفار اور درود شریف رکھیے۔ ماشاءاللہ میری امی بھی بہت ہی، ویسے پڑھ کر بتایا نہیں جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ امی بھی خوب پڑھتی ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی تک پڑھتی ہیں، اور مجھے بھی سکھائی ہیں کہ استغفار اور درود شریف ہمیشہ زبان پہ رکھو، چاہے تم کھانا بناؤ، چاہے تم کپڑا دھلو، چاہے تم اور کوئی کام کرو، چاہے تم روٹی بناؤ، چاہے تم جھاڑو مارو۔ استغفار درود شریف اتنی بڑی طاقت ہے اس کے اندر، اتنی بڑی، اور اس کا اتنا ثواب ہے، اور وہ پڑھنے سے، ہمیشہ ورد کرنے سے اللہ پاک تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ پاک ہر پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ پھر مجھے کوئی بھی ہاسپٹل میں جانا ہو، کوئی بھی ٹیسٹ وغیرہ کرانا ہو، کتنا بھی بڑا رپورٹ مجھے کرانا ہوتا تھا، میں ہمیشہ زبان پر استغفار اور درود شریف رکھتی تھی، یہاں تک کہ میرا ایسے بلڈ لیا جاتا تھا، پھر بھی میں استغفار اور درود شریف پڑھتی رہتی تھی، اور یہ بھی پڑھتی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ بھی پڑھا کرتی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا معنی ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ میں یہ پڑھتی تھی، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ کے کتابوں میں اور اللہ کے کلام میں بہت شفا ہے، اللہ نے بہت شفا رکھی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتائی ہوں کہ میں بہت دعا کی، اور یہ سب وہ دعائیں وغیرہ پڑھتی رہی، اور اللہ سے رو کے دعا مانگی، اللہ نے میری ناممکن دعاؤں کو ممکن کیا، ناممکن چیزوں کو ممکن کیا۔ جہاں سے میں امید چھوڑ چکی تھی، اللہ پاک وہاں سے مجھے نئی امید دکھائی، اللہ پاک نے میری تمام دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، میرے رب نے میری تمام پریشانیوں کو دور کیا ہے۔ ایک دم میں دل کو توڑ چکی تھی اپنے، میں ایک دم نا امید ہو چکی تھی، لیکن امی نے مجھے ایک حوصلہ دیا، اور جس کی وجہ سے میں، اللہ کا شکر ہے، دیکھیے آج ایک دم ٹھیک ہوں۔ میری شادی ہو گئی ہے، یعنی شادی کے بعد ہی میں بیمار ہوئی تھی، ایک دم اچھے سے ٹھیک ہوں۔ ایک پیارا سے مجھے اللہ پاک نے اولاد دیا ہے، لڑکا بیٹے سے نوازا ہے، اور جو طلحہ نام رکھی ہوں میں نے اس کا۔ میرے پیارے سے ہسبینڈ بھی ہیں، ساس سسر، ایک دم اللہ کا شکر ہے، امی کا بھی گھر، سسرال میں بھی سب ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی نا امید نہیں ہونا ہے، آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ استغفار، درود شریف، اور اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک یہ، اور ایک حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس کے ساتھ 5 وقت نماز بھی پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ میں بھی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ نماز نہ چھوٹے۔ تمام دعائیں پڑھیے، اللہ پاک سے دعا کیجیے، آپ کی زندگی بہترین اللہ پاک بنا دیں گے، اور تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اللہ حافظ۔